مولانا گناہوں سے معافی پر کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ گناہوں پہ معافی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معافی، ایک ہے تلافی۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اور تلافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا نقصان کیا ہے تو اس نقصان کو پورا کر، نقصان کو پورا کرنا یہ تلافی ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے کسی کا ڈاکہ مارا اور نعوذ باللہ 1 لاکھ اس سے کھینچ لیا اور پھر کہے جی اللہ معاف کر دے، یہی حال ہوا تو پھر تو چور پوری زندگی چور ہی رہے گا۔ وہ کہے گا جی لاکھ روپے چوری کیے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے معافی منگوا لی ہے۔ یہ معافی نہیں ہے، یہ معافی سے مذاق ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے پیسے لوٹائیں پھر مانگیں، اللہ مجھ سے جرم ہو گیا۔ دیکھو ملک میں غداری کی سزا موت ہے۔ ایک بندہ غدار ہو اور کہے جی مجھے معاف کر دیں، پہلے غداری چھوڑے گا تو پھر معافی پر عدالت غور کرے گی۔ تو بھئی اپنے گناہ کی تلافی کریں گے تو پھر اللہ رب العزت سے معافی کی امید رکھیں، تو پھر تلافی بھی ہو اور اس کے بعد معافی بھی ہو۔ تو معافی کے بعد تلافی ہوتی ہے، جب تک تلافی نہ ہو جائے تو بس اس کا معنی ہے معافی کا پروسیس جو چل رہا ہے وہ آدھا ہی ہے۔ کھل خوانی نماز جنازے کے پیچھے دعا مانگنا جائز ہے؟ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ جو ہے وہ خود دعا ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا میت پر جب جنازہ پڑھنے لگو اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا الی آخرہ۔ یہ دعا ہے، یہ اخلاص کے ساتھ کرو، منہ دکھانے کے لیے جنازے میں نہ آؤ تاکہ ورثہ راضی ہوں، یہ منع ہے۔ تو پھر اللہ کے لیے ہو، یہ اخلاص۔ جب جنازے کی سلام ہو جائے تو اب جو دعا ہے وہ قبر پر، قبر پر وہ وفاداری والی دعا ہے، بے وفائی والی نہیں ہے کہ آدھے راستے میں بھاگ کے چلے جاؤ، تو وہ وفاداری والی دعا ہے۔ وہ دعا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اور جنازے کے سلام کے بعد کی دعا یہ رسم اور رواج ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ قیامت تو آ سکتی ہے، جنازے کے بعد والی دعا کے لفظ اللہ کے رسول سے نہیں دکھائے جا سکتے، اس دھرتی پہ دعا نہیں ثابت۔ میں اگر کسی بچے سے بھی پوچھوں نا کہ بیٹا مسجد میں داخلے کی دعا سنا، وہ ابھی پڑھ دے، کیوں؟ حضور نے فرمایا تو مسلمان کو یاد ہے، نکلنے کی دعا سنا یاد ہے، بازار آنے جانے کی، بیت الخلاء آنے جانے کی، سونے اٹھنے جاگنے کی دعائیں یاد ہیں، حضور نے فرمایا لفظ یاد ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا سونے کے بعد اٹھنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یوں نہیں ہے، وہ لفظ سنائے گا الحمدللہ الذی احیانا۔ بھائی آپ بھی تو لفظ سنا دے، حضور نے سلام کے بعد جنازے کے بعد کون سی دعا مانگی؟ قیامت آ سکتی ہے اس دھرتی پر، یہ تو ممکن ہے، لیکن حضور کے لفظ پیش کر دیا جائیں نہیں ممکن، کیوں؟ حضور نے مانگے ہی نہیں۔ آج میں اپنی ہمشیرہ کا جنازہ پڑھا رہا تھا کلور کوٹ پنجاب میں، بکھر میں، تو میں نے وہاں کہا کہ ہم مسنون نماز جنازہ پڑھیں گے اور پوری ترتیب سمجھائی۔ جب میں جنازہ پڑھنے لگا تو ایک ناواقف شخص اٹھا، اس نے کہا جی ہم تو دعا مانگیں گے نماز کے سلام کے بعد۔ میں نے کہا بھائی میت ہماری، جنازہ ہمارا، کام ہمارا، تو آؤٹ سائڈر کہاں سے آ گیا؟ ہمارے جنازے کو سنت کے خلاف کرنے کے لیے آ گئے؟ عزت سے جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھیں، ورنہ ہمیں ترتیب آتی ہے۔ پھر عجیب بات ہے بھائی، تو ہم نے دعا نہیں مانگی۔ اب کیوں نہیں مانگی؟ اب پتہ ہے وہ کیا کہیں گے، اجی دعا نہیں مانگی، اللہ سے تو مانگنی تھی۔ جیسے کہ چاچے اللہ سے مانگنی ہے تو پھر اللہ سے مانگنے والی دعا کا مقام متعین کر کہ یہ شریعت والی دعا ہے یا تیری طبیعت والی دعا ہے۔ اگر شریعت والی ہے تو پھر ہم سب مانگیں گے حضور سے دکھا دے، اور اگر تیری طبیعت والی ہے تو ہم طبیعت کے پابند نہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ بھئی دعا کبھی مانگ لو، لیکن یہاں پر لوگ دعا دین سمجھ کے مانگ رہے ہیں، سلام کے بعد جنازے کے فوراً بعد۔ تو جو دین سمجھیں گے تو ان کو منع کریں گے کہ بھائی دین نہیں ہے۔ اب ایک بندہ مجھے کہے کہ مولانا آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے تو یہ آپ دائیں ہاتھ میں پہنے تو ثواب ہے، بائیں ہاتھ میں پہنے تو گناہ ہے۔ میں کہوں گا تو کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، گھڑی پہننا حضور سے ثابت نہیں ہے، تو ثواب اور گناہ کہاں سے آ گیا دائیں بائیں کا؟ بھائی گھڑی پہنو، تمہیں اچھا لگے تو دائیں پہ پہن لو، اچھا لگے تو بائیں پہ پہن لو۔ یہ نہیں ہے کہ دائیں پہ پہننے کا ثواب ہے اور بائیں پہ پہننے کا گناہ ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ بھئی اپنی طبیعت کی بات ہے، جہاں پہن لو۔ تو بھائی جو طبیعت ہوتی ہے وہ شریعت نہیں بنتی۔ ہاں تو اپنی طبیعت کو اتنا بلند کر لے کہ وہ شریعت کے تابع ہو جائے، یہ تو ٹھیک ہے۔ تو وہاں ان کو لوگوں نے کہا کہ بھائی حضور پاک نے دعا مانگی تھی تو اب لفظ دکھا دیں، ہم سب مانگتے ہیں۔ ہاں پھر آئیں بائیں شاہ جی 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 جی، تو جی 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 کیا ہوتا ہے بھائی؟ دلیل کے دنیا میں بات کریں تو بات بنتی ہے۔ جب ہم جنازے سے نکلنے لگے تو ایک بندے نے مجھے کہا مولانا
یہ بات یہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی جنازے میں؟ تو میں نے کہا جنازے کی بات شادی میں کرو، جب نکاح پڑھا رہا ہوں پھر کہوں سنو جنازے کا مسئلہ تب سناؤں، ولیمے میں جاؤں تو کہو سنو موت کا مسئلہ پھر سناؤں، کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی موت پر ہی موت کی بات سمجھائی جائے گی، جنازے پر ہی جنازے کی بات سمجھائی، تو نواں چاچا آ گیا عیسیٰ کو دین سمجھا والا، تو ہمیں ڈکٹیشن دینے آ گیا، ڈکٹیٹ کریں بھی اب کیا ضرورت تھی، جیب میں رکھو اپنی باتیں۔ وہ اندر سے جو رضا خانی ہے نا وہ کسی نہ کسی حساب سے ڈس مارے گا نا۔ تو میں نے کہا جی میں آپ کی چالوں کو بہت سمجھتا ہوں، جنازے پر جنازے کا مسئلہ سمجھائیں گے، شادی پر شادی کا مسئلہ سمجھائیں گے۔ اور اسی طرح یہ جو کل خانیاں ہیں، کل خانی کوئی شریعت کو ثبوت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں صحابہ کرام کے جنازے پڑھے ہیں، کسی ایک صحابی کی کل خانی اللہ کے رسول نے نہیں کی۔ پیغمبر کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی سے کل خانی کا ثبوت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے صحابہ کے 10 لاکھ تابعین ہیں، کسی ایک تابعی سے کل خانی کا ثبوت نہیں ہے۔ امت مسلمہ میں 4 بڑے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کسی ایک امام سے کل خانی کا ثبوت نہیں ہے۔ دنیا کے کتنے بڑے ولی اللہ ہیں، حضرت محبوب سبحانی ذل رحمانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے لے کر حضرت عثمان علی حجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ تک، اور وہیں سے لے کر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تک، اور وہیں سے لے کر آج تک ہمارے اکابرین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کسی نے عمل نہیں کیا۔ اب لوگ اپنی طرف سے کرتے رہے تو پھر کہو رسم اور رواج ہے، تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ آپ رسم کر رہے ہیں۔ آپ اس کو سنت کہیں گے تو دین پر ڈکا ہے، کیونکہ یہ سنت حضور اور حضور کے صحابہ کو نہیں پتہ تھی، تو نواں آ گیا دین میں۔ ایسی تبدیلی ہمیں نہیں چاہیے جو حضور پاک علیہ السلام کے دین کو بدل کے رکھ دے۔ پتہ نہیں یہ کون سا معاملہ ہے بھائی؟ تو شریعت وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہو، صحابہ کرام سے ثابت ہو، اس کا حکم ہو۔ تو کل خانیاں ایسے نہیں ہیں، ایسی بدعات سے بچیں۔ استاد ذل مکرم امام اہل السنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی تفسیر کی کتاب ہے ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن، جلد اول، قرآن کریم سورۃ بقرہ رکوع نمبر 4، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل شراب کی پینا بھی گناہ ہے، لیکن ایک بدعت کا ارتکاب کرنا اس سے بڑھ کے گناہ ہے۔ کیوں؟ شرابی تو ایک دن شراب کو گناہ سمجھ کے توبہ کر لے گا، لیکن بدعتی تو کبھی توبہ نہیں کرے گا نا، وہ تو دین سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے بدعات سے بچیں۔ رسول پاک کا اعلان اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور پاک نے فرمایا صحیح بخاری میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، شریعت میں جو نیا مسئلہ نکال کے اس کو شریعت کہے، یہ مسئلہ میں محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم اس کو ابھی سے مردود قرار دے رہا ہوں۔ تو اسے رسول پاک نے مردود کہا ہے، ہم کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا